اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہماری بحث کیا ہے اکبر؟ نواسخ میں سے چھٹے نمبر پر ظنّا و اخواتھا، ظنّا اور اس کے نظائر کے بارے میں بحث ہے۔ السادس من النواسخ ظنّا و اخواتھا، چھٹے نواسخات میں سے چھٹے نمبر پر ظنّا اور اس کے نظائر کے بارے میں بحث ہے۔ انصب بفعل القلب جزء ابتداء اعنی رآ قال علمت وجدا، آپ نصب دے دو فعل قلب کے ذریعے سے، یعنی افعال قلوب کے ذریعے سے، گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں ظنّا اور اس کے اخوات کا یہ افعال قلوب کے بارے میں بحث ہے۔ افعال قلوب ہے نواسخ میں سے۔ انصب بفعل القلب، آپ نصب دے دو فعل قلب کے ذریعے سے، جزء ابتدا، ابتدا کے دونوں جز کو، یعنی مبتدا اور خبر کو نصب دے دو، چونکہ افعال قلوب کہاں داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہو کے دونوں کو نصب دیتے ہیں، مفعول اول اور مفعول ثانی کی بنا پر۔ تو وہ کون سے ہیں وہ افعال قلوب؟ آنی، اس سے میری مراد، مصنف فرما رہا ہے۔ یہ آنی کیوں لانا پڑا اس کو؟ چونکہ انصب، آپ نصب دے دو بفعل القلب، فعل قلب کہا، بالافعال القلوب نہیں کہا۔ یہ مفرد، قلب بھی مفرد لے آئے ہیں، فعل بھی مفرد لے آئے ہیں، دونوں جمع لے کے نہیں آئے ہیں۔ اگر افعال قلوب کے ذریعے سے کہہ دیتے تو آنی لانے کی ضرورت۔ اب فعل القلب کہنے سے، مفرد کو اضافہ کرنے سے عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا؟ تو عمومیت کا فائدہ دینے کے بعد اس فعل قلب کے ذریعے سے دونوں جز کو نصب دے دو کہا، تو یہ فعل قلب سے مراد تمام افعال ہے جو فعل سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ لازم کے صیغے ہوں، چاہے یک مفعولی ہوں، چاہے دو مفعولی ہوں، جتنے بھی جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں جب مفرد کو اضافہ کرنے کی صورت میں عمومیت کا فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا آنی، یعنی فعل قلب سے سارے مراد نہیں ہے جو لازم ہو یا تفکرہ ہے جیسے، اور اسی طرح حافظہ ہے، حفظ کرنا، یہ چیزیں سب قلب سے تعلق رکھتے تو وہ سب مراد نہیں ہیں، بلکہ آنی اس سے میری مراد رعا، رأیتو ہے، خالا، علمتو، وجدا، ظنّا، حسبتو، وزعمتو، ما عدّا، اور ساتھ اس کے عدّا بھی ہے، حجا ہے، درا ہے، وجعلا، اور جعل بھی ہے، الذ کا اعتقد، وہ جعل جو اعتقد کے معنی میں ہے۔ الذ، یہ الذی کی چند لغات نہیں ہیں، ان میں سے ایک لغت الذ ہے۔ تو یہ سارے گن لیے ہیں، یہ افعال قلوب ہے جو دو مفعول کو، یعنی مبتدا خبر کو نصب دیتے ہیں۔ السادس من النواسخ ظنّا و اخواتھا، چھٹے نمبر پر نواسخ میں سے ظنّا اور اس کے نظائر کے بارے میں ہے۔ وہی افعال، اور یہ افعال ہے، تدخل علی المبتدا والخبر، یہ داخل ہوتے مبتدا اور خبر پر، کب؟ بعد اخذها الفاعل، فاعل کو اخذ کرنے کے بعد، یعنی فاعل کو لینے کے بعد۔ یہ علمتو اگر اب پہلے فاعل آ جائے گا، فاعل کے بعد پھر دو مبتدا خبر کو نصب دیں گے، ہو گیا۔ فتنصبہما مفعولین لہا، پس یہ نصب دیتے ہیں یہ افعال ہما، اس مبتدا اور خبر کو، مفعولین، در حال ہے کہ مفعول قرار دیتے ہوئے، لہا، ان افعال کے لیے۔ تو اب یہاں معلوم یہ ہوا صحیح، افعال کی ہمارے پاس دو قسم کے افعال ہے، ایک افعال جوارح ہے، جوارح، ایک ہے افعال جوانح۔ افعال جوانح کا تعلق قلب سے ہے، اس کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں۔ ایک ہے افعال جوارح، جوارح کا تعلق کیا ہے؟ قلب سے نہیں ہے، اس سے ہٹ کے جو اعضاء و جوارح ہے اس سے ہمارا وہ تعلق ہے۔ تو افعال دو قسم کے ہو گئے نا سر۔ تو جو افعال جوانح ہیں وہ افعال کیا ہے؟ جو اعضاء و جوارح سے اس کا تعلق ہے، جیسے ضربتو، اکلتو، میں نے کھایا، قطعتو، میں نے کاٹا، یہ افعال جوارح ہے، وہ دو مفعولی نہیں ہے، وہ دو مفعولی نہیں ہے، اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہوا، وہ افعال جوارح۔ ایک افعال جوانح،
जवानेह को अफ़आल कुलूब भी कहते हैं, दूसरा नाम। वो यानी कुव्वा बातिनी के साथ, ज़हनी ज़हन के साथ उसका ताल्लुक है, रब्त होता है, तो वो इन्हीं को अफ़आल कुलूब कहते हैं, जो बातिन के साथ उनका रब्त होता है। इनसे बिफ़िअल क़ल्बी, आप फ़िअल क़ल्ब के जरिए से नस्ब दे दो जुज़ई इब्तिदा, इब्तिदा के दोनों जुज को, जुज़ई नहीं था ना सही, इजाफा हुआ, ए अल मुब्तदाई वल खबरी, वो दोनों जुज कौन से हैं? हाँ, अल मुब्तदा वल खबरा, ये भी कहेंगे क्योंकि जुज़ई के लिए तफसीर है ना सही। अल मुब्तदा और खबर को आप नस्ब दे दो। वलम्मा कानत अफ़आलुल कुलूबी कसीरतन, अब यहां से फरमा रहे, ऊपर अर्ज नहीं किया था फ़िअल क़ल्ब क्यों कहा, अफ़आल कुलूब नहीं कहा। फ़िअल क़ल्ब क्यों कहा था? क्योंकि फ़िअल क़ल्ब के में से सारे अफ़आल शामिल होते हैं, या मफ़ूली हो या दो मफ़ूली हो, या लाजिम के भी सेरे कुछ ऐसे जैसे तफक्करा, फकरा या तफक्करा, तफक्कुर करना, या अफ़आल तफ़अुल हमेशा के लिए लाजिम है। बाब इफ़ाल, बाब तफ़ील, बाब मुफ़ाला हमेशा मुतअद्दी होते हैं। बाब तफ़अुल, बाब तफ़ील हमेशा क्या है? इफ्तिआल वगैरह, बाब इफ्तिआल और तफ़अुल वगैरह ये लाजिम होते हैं। तो तफक्करा लाजिम है तो फिर भी अफ़आल कुलूब है। तो फ़िअल क़ल्ब कहकर मुफ़रद क्यों ले आए, उसकी इल्लत पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अर्ज कर रहे थे साईं, अफ़आल जवाने है, एक अफ़आल जवारिह। अफ़आल जवारिह आज़ा ज़ाहिरी से ताल्लुक हो, जैसे ज़रब्तु वगैरह, अकलतु वगैरह। अच्छा, एक अफ़आल जवाने हैं जो दिल से, क़ल्ब से ताल्लुक रखते हैं। तो यहां उसमें से फरमाते वलम्मा कानत अफ़आलुल कुलूबी कसीरतन, ये लम्मा माजी के साथ हो तो इज़ा का माना देता है। वलम्मा कानत, ये चूंकि तीन इस्तेमाल है ना सही, लम्मा मुजारे के साथ हो तो क्या है? लम्मा ताकुल जाजमा होगा। अगर लम्मा इस्म पर दाखिल हो तो वइन कुल्लु लम्मा जमीउन, वहां इल्ला का माना देता है लम्मा। और जब ये माजी के साथ हो तो इज़ा का ज़र्फिया होगा। ये तीन से और ज्यादा नहीं है। वलम्मा कानत और इज़ा कानत, यानी ये यकीनन अफ़आल कुलूबी कसीरतन, यकीनन अफ़आल कुलूब क्या है? बहुत ज्यादा है। वलैसत कुल्लुहा आमिलतन हाज़ल अमला, वह हालांकि ये जितने भी अफ़आल कुलूब है जो क़ल्ब से ताल्लुक रखते हैं, वो सब आमिला, ये इस अमल को करने वाले आमिल नहीं है। वो ऐसे आमिल नहीं है जो दो मफ़ूल को नासब देने वाले हों, सब के सब ऐसा नहीं है। वल मुफ़रदुल मुज़ाफ़ु यउम्मु, बस यहाँ मुफ़रद इज़ाफ़ा हुआ, फ़िअल क़ल्ब का, अफ़आल नहीं कहा ना सही। ये मुफ़रद का इज़ाफ़ा करना, ये यउम्मु सबको शामिल कर रहा है, चाहे लाजिम हो चाहे या मफ़ूल तो मुनसब। अब उसको बय्यन अल मुसन्निफ़ु मा अरादहु मिनहा, बस मुसन्निफ ने बयान किया, वाज़ेह किया उसको जिसको जिनका इरादा इन अफ़आल कुलूब में से जिनका इरादा किया था, उनको मुसन्निफ ने बयान किया। क्या कहकर? फ़क़ाला, ये कहते हुए, आनी, मेरी मुराद कहकर, बिल क़ल्बी ये आमिल हाज़ल अमला, वो फ़िअल क़ल्बी जो आमिल बनते हैं, इस अमल करने वाले आमिल बनते हैं, उससे मेरी मुराद रआ इज़ा कानत बिमाने आलिमा, उनमें से रआ है जो आलिमा के माने में आता है। तो बस मुसन्निफ ने आनी कह के बता दिया कि यह मफ़ूली लाजिम वाले अफ़आल वो मुराद नहीं है, फ़िअल क़ल्ब से मुराद सिर्फ और सिर्फ दो मफ़ूली वाले हैं। तो पहला उनमें से क्या है? रआ है। रआ इज़ा कानत बिमाने आलिमा, आलिमा के मानी पर हो। जैसे मिसाल दे रहे, डायरेक्ट रायतु ना हो, रायतु ज़ैदन के मानी तो मैंने ज़ैद को देखा, यह मफ़ूली है ना सही, रायतु भी माने अलिमतु वाला हो। अब खुद बता रहे कि जैसे कक़ौलिही, शायर का कौल है, रअयतुल्लाह अकबर कुल्ल शैइन मुहावलतन व अक्सरहुम जुनूदा। रअयतुल्लाह यानी मैंने अल्लाह को जान लिया। क्या जान लिया? अकबर कुल्ल शैइन, कि हर शय से अकबर है। मुहावलतन अजहे से कुदरत के, मुहावलतन किस हैसियत से बड़े हैं? कुदरत के, यानी ला हौला वला कुव्वता, कोई सुपर ताकत नहीं है इल्ला बिल्लाह। हौल इसी से है, मुहावला यानी कुदरत के लिहाज से
حکومت کے حوالے سے، قدرت کے لحاظ سے خدا سے بڑھ کے کوئی وہ اکثر جنودا. بس یہاں کیا ہے، ان میں سے اکثر کیا ہے، ان شے میں سے اکثر جنود ہے. کہا جنود ویسے تو جند سے ہے، لشکر سے، جیسے للہ جنود السماوات والارض. تو ہماری شاہد مثال رأیت اللہ، رأیت علمت کے معنی پر آ کر اللہ کو، اللہ اکبر تھا نا، مبتدا خبر تھا، اس کو مفعول اول مفعول ثانی کی بنا پر نصب کیا. تمام. او بھی معنی ظن، یا یہ رہا ظن کے معنی پر ہو تب بھی دو مفعولی ہے. نحو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ گمان کرتے ہیں قیامت دور ہے لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ قیامت ہم قریب ہے. پس یہاں یرونہ بمعنی ظن، یظنونہ ہے، یرونہ بمعنی ظن کے معنی پر گمان کا معنی ہے دیکھتے ہیں نہیں ہے. اس صورت میں بھی ہو مفعول اول بعیدا مفعول ثانی، نراہو میں بھی وہی ہے. یہ نراہو عالمہ کے معنی پر ہے، یرونہ ظن کے معنی و نراہو کے معنی عالمہ کے معنی پر ہے. یہ ایک مثال دونوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ولا بمعنی اصاب الریہ، فرماتے ایک رأیت اصاب الریہ کے معنی پر آتا ہے. اصاب الریہ کے معنی چھری کیا ہے، جگر تک پہنچنے کے معنی. رأی السکین کہتے ہیں، یعنی جگر سفید تک چھری پہنچنے کے معنی پر آتا ہے. تو وہ معنی مراد نہ ہو. ایک او من رؤیت العین، یا پھر جو آنکھ سے دیکھنے کا مراد وہ والا رأیت مراد نہیں ہے. یہ دو مراد نہیں ہے. علمہ اور ظنہ تو کہا نا، اس کے معنی پر والا ہو تو وہ دو مفعول نصب دیتا ہے. اور ایک رہا ایسا ہے جو چھری کو جگر تک پہنچانے کے معنی پر بھی آتا ہے، اس کے لیے جیسے رأی السکین کہتے ہیں. تو اب رأی السکین او من رؤیت العین، یا تو جیسے رأیت زیدن نہیں ہے، میں نے زید کو دیکھا. اسی طرح رسول اللہ نے بھی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھا. تو یہ جو رأى یک مفعولی ہے، اس کے معنی پر بھی نہ ہو. اگر ہو تو یک مفعول. او الرأی، یا رأی کے معنی پر بھی نہ ہو. وہ رأى جو رأی کے معنی پر نہ ہو، یا رأی بے معنی عقیدے کے اعتبار سے. جیسے رأى ابو حنفیہ حرمت المتعہ، ابو حنفیہ نے اعتقاد کیا، اس نے رائے دیا حرمت المتعہ، متعے کے حرمت کو اس نے حرام ہے کہا تھا نا. ایک مثال دے رہے ہیں ایسے ہی. تو اب یہاں کیا ہے، رائے کے ان تین کے معنی پر نہ ہو. اگر ان تین کے معنی پر ہو تو دو مفعولی نہیں ہوں گے. تمام. صرف عالم اور ظنہ کے معنی پر ہو تو دو مفعولی ہوگا. وخالا، دوسرے نمبر پر افعال قلوب میں سے خالہ ہے، ماضی یفعلو. وہ خالہ جس کا مضارع کیا ہو، یفعلو ہو. خالہ یقول نہ ہو، خالہ یفعلو، زالا یزالو. یہ بھی یظنو کے معنی پر آ کر عمل کرتے، جیسے ضعیف النکایت اعداہ یقال الفرار یراقل اجل. یعنی اصل میں شاعر فرماتے ہوا ضعیف النکایت، وہ شخص کیا ہے، اپنے دشمن سے جنگ کرنے میں ضعیف ہے، کمزور ہے. نکایت آداہ ضعیف ہے جنگ کرنے میں، آداہ اپنے دشمن سے. تو پھر کیا کرتا ہے، یقال الفرار، وہ پھر فرار اختیار کرنے کا سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، یراق الاجل، تاکہ موت ٹل جائے، تاخیر ہو جائے. تو یہاں یقال مانے یظن ہے، وہ گمان کرتا ہے. تو ایسے میں فرارہ مفعول اول ہے، یراق الاجل محلن پورا جملہ مفعول ثانی. او علما، یا یہ علمہ کے معنی پر آئے تب بھی تو مفعولی ہے. جیسے دعان الغوانی امہن وخلتنی لیا اسم فلا ادعی به وهو اول. ہمارے شاعر میں سے وخلتنی پہ ہے، علمتنی کے معنی پر ہے. نی مفعول اول ہے، لی اسم، یہ پورا جملہ کیا ہے، مفعول ثانی ہے. لا ماضی یقولو، وہ خالہ نہیں مراد ہے افعال قلوب میں سے جو یقولو جس کا مضارع آتا ہے، بمعنی یتعہد. اگر خالہ یقولو ہو تو یہ احد کے معنی پر آتا ہے. ٹھیک ہے. بس معلوم یہ ہوا خالہ یقالو والا مراد ہے جو کس کے معنی پر آتا ہے، علمہ یا ظنہ کے معنی پر آتا ہے. لیکن جو خالہ یقولو والا کس معنی پر آتا ہے، یتعہد،
یتعہدو کے معنی پر، عہد کرنے کے معنی پر آتا ہے ایک، او یتکبرو یا تکبر کے معنی پر آتا ہے، تو یہ والا نہ ہو۔ وعلمتو، اس کے بعد تیسرے نمبر پر علمتو ہے، بمعنی تیقنتو، تیقنتو کے معنی پر آ جائے تو یہ دو مفعول کو نصب دیتا ہے، نہ ہو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس بتحقیق تم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے مومنات ہونے کے بعد، یہاں علمتموہن گویا یوں سمجھ لو یہ تیقنتموہن، تو یہ تیقنتموہن کے معنی پر آ کے ہن مفعول اول ہے، مومنات مفعول ثانی ہے، ہاں اس معنی پہ آئے تو دو مفعولی ہوتا ہے۔ لا بمعنی عرفتو، اور یہ علمتو عرفتو کے معنی پر نہ ہو، ایک علمتو عرفتو کے معنی پر آتا ہے نا سر، عرفتو کے معنی تو میں نے پہچانا کے معنی پر، تو اس صورت میں یہ مفعول ہوگا۔ او صرت عالمہ، یا صرت عالمہ کے معنی پر بھی نہ ہو، صرت عالمہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا یعنی نیچے والا ہونٹ کبھی کیا ہوتا ہے شگافتہ ہوتا ہے نا، اس کے معنی پر بھی آتا ہے، یعنی صرت عالمہ کہتے ہیں، یہ پھٹ نہیں جاتا ہے، اس معنی پر ایک علمتو آتا ہے، یعنی وہ معنی بھی مراد نہ ہو، تو اس صورت میں علم زید کے معنی کیا ہوگا، اس صورت میں علم زید یعنی گویا زید کا وہ ہونٹ پھٹ گیا کہنے کے لیے بھی علم زید یوز ہوتا ہے، وہ معنی بھی مراد نہ ہو، اس صورت میں یہ کیا ہے ایک مفعولی ہوگا۔ ووجد، چوتھے نمبر پر وجد ہے بمعنی علم کے معنی پر ہو تو نہ ہو انا وجدناہ صابرا، یعنی انا علمناہ، ہم نے اس کو صابر جانا، ہو مفعول اول، صابرہ مفعول لا بمعنی اصابہ، اور یہ وجد اصابہ کے معنی پر نہ ہو، اصابہ کے معنی پیدا کرنے کے معنی پر، پہنچنا پیدا کرنا، اس معنی پر بھی نہ ہو۔ او غاضبہ، اور غضبناک ہونے کے معنی پر بھی نہ ہو، او حزنہ، یا غمگین حزن کے معنی پر بھی نہ ہو، اس صورت میں بلکہ علمہ کے معنی پر ہو وجہ تب جا کے یہ دو مفعول نصب دے گا۔ وظن من الظن، اور ظن بھی ہے دو مفعول نصب دینے والوں میں سے جو ظن سے مصدر سے بمعنی حسبان، حسبہ کے معنی پر ہو، گمان کے معنی پر نہ ہو۔ انہو ظن ان لن یحورا، بس یہاں ان لن یحورا یہ پورا تعبیر مصدر کر کے دو مفعول کی جگہ پر قائم مقام ہے سورہ انشقاق میں۔ او علمہ، یا علمہ کے معنی پر ہو ظنہ، جیسے وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، وظنوا بمعنی علموا کے معنی پر آ کر یہ ان لا ملجا یہ بھی دو مفعول کی جگہ پر ہے۔ لا بمعنی تہمتی، تہمت کے معنی پر نہ ہو، ظنہ تہمت کے معنی پر نہ ہو تو یہ مفعول ہوگا۔ وحسبت، افعال میں سے ایک حسبت ہے بکسر السین، حسبت پڑھو بمعنی اعتقدت کے معنی پر ہو تو عمل کرتا ہے نہ ہو۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، گویا یہ اعتقدون انہم علی شیء کے معنی پر ہے۔ او بمعنی علمت، یا کس معنی پر ہو، علمت کے معنی پر ہو حسبت تب دو مفعول نصب۔ حسبت التقى والجود خیر تجارت، علمت کے معنی پر ہے حسبت، یہاں تقى والجود تو عطف ہے اس تقى پر، یا تو معطوف مفعول اول ہے، خیر تجارت یہ مفعول ثانی ہے۔ لا بمعنی صرت احسبا، یہ صرت احسبا کے معنی پر نہ ہو، یعنی صرت احسبا کے معنی کیا ہے، اے ذا شکرۃ، ذا شکر کے معنی پر نہ ہو، وہ کیا مراد، اے حمرۃ و بیاض، جو سرخ اور سفیدی مکس نہیں ہوتا ہے اس کو چتگمرا کہتے کیا کہتے ہیں، اس معنی پر نہ ہو، یہ تفسیر در تفسیر ہوا نا سے، صرت احسبا کے معنی پر نہ ہو، کیا مطلب، اے ذا شکرہ، ذا شکرہ صاحب شکرہ کہتے ہیں، جو چتگمرے افراد کو کیا کہتے ہیں، ذا شکرہ، ذا شکرے سے مراد اے حمرۃ و بیاض، اس معنی پہ کیا نہ ہو سائیں، حسبت نہ ہو، اگر ہو تو وہ لازم ہے، افعال قلوب نہیں ہے، یعنی لازم کا صیغہ ہے، پھر وہ یک مفعولی بھی نہیں ہے۔ وَزَعَمْتُ بِمَعنَى ظَنَنْتُ، اور زعمت ہے جو بمعنی ظننت ہے،
یہ بھی افعال قلوب میں سے نہ ہو. ہاں صرف تو آسبا ابھی بتا دیا، صرف تو آسبا کا معنی پر نہ ہو. وہ صرف تو آسبا کے معنی کیا ہے؟ اے ذا شکراتن، صاحب شکرہ نہ ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ اے حمراتن و بیاضن، سفید اور سرخ مکس والا، یعنی اس کو کہتے ہیں چت گبرا والا، اس معنی پر آتا ہے ایک مرتبہ. مثلا جیسے سنو حسیبہ زید کے معنی کیا ہے؟ زید یعنی اس کا کلر کیا ہے؟ وہ سرخ اور سفید میں مکس ہو گیا، مطلب چت گبرا ہوا. ایسے افراد بھی ہوتے ہیں نا. حسیبہ زید کے معنی وہاں گمان کا معنی نہیں، بلکہ اس معنی پر ہو تو فقط وہ لازم ہوگا، بس حسیبہ زید ہوگا تو مفعول بھی نہیں ہوگا. وزعمت بمعنی ظننت نحو فإن تزعموني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. فإن تزعموني كنت أجهل. تزعموني بمعنی کیا ہے؟ یہ ظننت کے معنی پر ہے. اس صورت میں کیا ہے؟ نی مفعول اول ہے، كنت أجهل یہ اسم خبر سے مل کر پورا جملہ پورا گانا اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول ثانی ہے. لا بمعنی کفلت او سمنت او حضرت، یہ زعمت ظننت کے معنی پر آ جائے تو دو مفعول نہ تو دے گا، لیکن کفلت کے معنی پر نہ ہو. کفلت کے معنی پر یعنی خود کفیل ہونے کا معنی، جیسے کفلت ہوں میں نے اس کو خود کفیل بنایا، ہاں اس معنی پر نہ ہو. ایک او سمنت یا سمنت سے مراد میں نے اس کو یعنی سمنت یا میں چاک ہوا یعنی موٹا ہوا، ہاں یا اس معنی پہ بھی نہ ہو. او حزلت یا میں کمزور ہوا، لاغر ہونے کے معنی پر ہے. ان دو معنی پر نہ ہو. تو زعمت بعض اوقات کیا ہے؟ میں موٹا ہو گیا یا میں کمزور ہو گیا، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اس معنی پر نہ ہو. حزلت کہتے لاغر ہونا، ہاں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں حزلہ زیدون، یا اس کی جگہ پر سمنا زیدون. ما عدہ بمعنی ظنہ، اور ایک عدہ بھی ہے جو ظنہ کے معنی پر آتا ہے، وہ بھی عمل کرتا ہے. جیسے یہ عدہ دو معنی ہے، ایک عدہ حساب کرنے کے معنی پر ہے نا سر، جیسے عددت المال میں نے مال کو گنا، وہ تو یک مفعولی ہے، لیکن وہ عدہ کس معنی والا ہو؟ جو ظنہ کے معنی پر ہو، وہ دو مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے فلا تعدد المولا شریکک فی الغنا، پس فلا تعدد المولا، پس گمان نہ کرے کہ مولا آپ کے ساتھ غنا میں گانے میں شریک ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکنما المولا شریکک فی العدم، پس ہماری شاید مثال یہاں تعدد المولا مفعول اول ہے، شریکہ کا مفعول ثانی ہے. تعدد بمعنی یہاں آپ گنو نہیں ہے مولا کو، بلکہ یہاں آپ گمان نہ کرو مانا ہے. اس صورت میں دو مفعول کو نصب دیا. لا من العد، عد کے معنی پر نہ ہو، یعنی اے بمعنی الحساب، حساب کے معنی پر نہ ہو. جیسے ابھی عرض کیا کہ عددت المال، میں نے مال کو حساب کیا گنا، اس معنی پر نہ ہو. وحجا، ان افعال میں سے ایک کیا ہے؟ حجا ہے. بحائل محملۃ، ہائے محملہ کے ساتھ حجا پڑھو، ججا یا حجا نہیں پڑھو، یا چجا نہیں پڑھنا ہے. ثم الجیم، ہا کے بعد جیم، بمعنی اعتقد، حجا اعتقد کے معنی پر ہو تو دو مفعول نصب. جیسے قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقۃ، فرمائے احجو بمعنی میں نے عقیدہ رکھا ابا عمرو اخا ثقہ ہے، تو یہاں ابا عمرو مفعول اول ہے، اخا ثقہ کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. تو بس اس طرح بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی موثق بائی ہونے کو میں نے عقیدہ رکھا. ابا عمر کو کیا عقیدہ رکھا؟ اخا ثقۃ سے مراد کیا ہے؟ موثق یعنی مطمئن بائی ہونے کا عقیدہ رکھا. تو اب یہ دو مفعول ہوگی. احجو بمعنی اعتقادہ کے معنی پر آئے. لا بمعنی غلبہ فی المحاجات، محاجات میں غلبہ فی المحاجات میں غلبہ آنے کے معنی پر نہ ہو. او قصدہ، یا قصدہ کے معنی پر نہ ہو. قصدہ کے معنی پر بھی ایک حجوت آتا ہے، جیسے حجوت بیت اللہ، حجوت بیت اللہ، میں نے بیت اللہ کا قصد کیا، وہ یک مفعولی ہے. اللہم ارزقنا حج بیتک
حرام، پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، حج بیتک الحرام، تو یہ حج میں مانے کیا ہے؟ قصد بیتک الحرام ہے، تو وہ حج والا نہ ہو، وہ ہو تو یک مفعولی ہے، او اقامہ، یا اقامہ کے معنی پر بھی نہ ہو، اقامہ کے معنی پر ہو تو جیسے او بخیلا، یا بخیلا کے معنی پر بھی نہ ہو، جیسے اقامہ کے معنی پر جیسے حج زید بمکہ بمعنی اقامہ زید بمکہ، زید نے قیام کرنے کے بارے میں سوچا مکے میں، ان سب کے معنی پر بھی نہ ہو، تب فقط اعتقاد کے معنی پر ہو آجا، تب جا کے یہ دو مفعول کو نصب دے گا۔ ودرا بمعنی عالمہ، اور ایک درا ہے جو عالمہ کے معنی پر ہے، نحو دریت الوفی العہد بمعنی علمت الوفی العہد ہے، دو مفعول کو نصب دے دیا۔ وجعل اللذق اعتقدا، اور جعل ہے، یہ بھی دو مفعولی ہے، وہ جعل جو اعتقد کے معنی میں آتا ہے، نحو وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، وجعل بمعنی انہوں نے قرار دیا نہیں ہے، اب دیکھو اعتقادوں کے معنی پر اگر یہ معنی ذہن میں ہو تو پھر قرآن کا ترجمہ ہم صحیح معنی طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ تو جعلوا کس کی طرف لٹائیں گے، انہوں نے قرار دیے، وہ قرار دینے والے نہیں ہیں بلکہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے عقیدہ رکھے ہیں ملائکہ کو کہ وہ کیا ہے، ملائکہ الذین هم عباد الرحمن، عباد الرحمن میں سے، اناسا وہ مؤنث میں سے کہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں ہمارے شاید مثال کیا ہے، الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، اور ملائکہ یہ مفعول ہے اول اور ثانی ہے، جعل اعتقدوا کے معنی پر آتے ہیں، اعتقدوا کے معنی پر، للذی بمعنی خلق، وہ جعل جو خلق کے معنی پر آتا ہے وہ نہ ہو، جیسے ایک جعل خلق کے معنی پر بھی آتا ہے، جیسے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہ خلق کے بعد جو جعل آتا ہے وہ جعل بمعنی خلق ہی ہے، وہ بھی بمعنی خلق ہے، مثلا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، وجعل ظلمات اور ظلمات اور نور کو بھی خدا نے خلق کیا کے معنی پر، تو یہ جعل خلق کے معنی پر ہے، وہ مراد نہیں ہے، للذی بمعنی خلق۔ اما جعل الذی بمعنی سیرا، اما وہ جعل جو سیرا کے معنی پر آتا ہے، فسیاتی انہ کذالک، پس وہ ہم قریب آئے گا اس میں بھی ایسا ہے، وحب، یہ ایک شعر نہیں پڑھے، کافی ہے ادھر، وآخر دعوانا دو پیج پڑھنا چاہیے، دو پیج پڑھنا چاہیے۔